بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطوعات آئے ہیں، جیسا کہ الف لام میم، الف لام را، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ انہیں حروف مقطوعات کہا جاتا ہے۔ ان حروف مقطوعات کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں؟ ان حروف مقطوعات میں کیا راز چھپا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ ویڈیو بہت اہم ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، قرآن مجید اپنے شان اعجاز میں ابدی اور دائمی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت بنا کر نازل فرمایا اور اہل ایمان کو اس کی آیت میں تفکر و تدبر کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حکم کی تکمیل کے لیے اسے بہترین اسلوب میں نازل فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں سے قرآن مجید کے آفاقی اوصاف پر دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں ہزاروں کتب تحریر کی جا چکی ہیں، لیکن کوئی بھی مصنف قرآن مجید کے محاسن و کمالات کا کما حق کا بیان نہیں کر سکا۔ قرآن مجید میں اعجاز و بلاغت کا ایک منفرد پہلو حروف مقطوعات ہیں۔ ان حروف کی مجموعی تعداد 14 ہے اور یہ 29 مختلف صورتوں کے آغاز میں وارد ہوئی ہیں۔ حروف مقطوعات کے معانی اور مفاہیم کے بارے میں مذہب مختار یہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان سربستہ راز ہیں، اور ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی نقطے کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کے بعض معانی اور مفاہیم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تابعین اور صالحین امت کو آگاہ بھی فرما دیا ہے۔ عام طور پر حروف مقطوعات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، مگر ائمہ کرام اور جید علماء اعظام کی کتب میں اس موضوع پر ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے، جس سے صرف نظر کرنا کسی طرح بھی اہل دانش کے لیے ممکن نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یہ حروف اصطلاحاً مقطوعات کہلاتے ہیں اور قرآن مجید کی 29 صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں۔ چونکہ انہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھنے اور لکھنے میں ایک لفظ کی طرح باہم ضم نہیں ہوتے، بلکہ ہر حرف کی اپنی شناخت علیحدہ طور پر قائم رہتی ہے، اس لیے انہیں مقطوعات کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کے ایک حرف کی بھی تلاوت کی، اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا صرف الف لام میم پڑھنے کا ثواب 30 نیکیوں کے برابر ہے۔ حروف مقطوعات کی کل تعداد 14 ہے، جیسے الف لام میم صاد را کاف ہے، یہ عین تو سین ہا قاف نون۔ حروف مقطوعات کی اصل تعداد 14 ہے، گویا قرآن مجید کی 29 صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں، مگر بحذف تکرار مرکب شکل میں 14 ہی مرتبہ آئے ہیں۔ بقیہ 15 صورتوں میں انہی میں سے بعض کا تکرار ریپیٹیشن ہوا ہے، جیسے الف لام میم سورہ بقرہ کے علاوہ آل عمران میں، العنکبوت، الروم، لقمان اور السجدہ میں آیا ہے۔ گویا حروف مقطوعات کا یہ مرکب کمبینیشن 6 صورتوں کی شروع میں آیا ہے۔ اس طرح الف لام میم را 5 جگہ پر، ہا میم 6 جگہ اور تو سین میم 2 جگہ پر آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 14 حروف کے کل 14 ہی سیٹ ہیں، یعنی کمبینیشن قرآن مجید میں وارد کیے گئے ہیں۔ بعض مفرد شکل میں ہیں اور بعض مرکب شکل میں۔ یہ حسن اتفاق ہے یا حسن اہتمام، اس کی حقیقت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معلوم ہے، مگر حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی شے اتفاقی نہیں، انطباقی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا راز اور حکمت عوام کو معلوم نہ ہو۔ یوں لگتا ہے جیسے حروف مقطوعات کی حقیقی معنی و مطالب اقفا میں رکھے گئے ہیں، اسی طرح ان کے عدد اور ان کے وارد ہونے کی تعداد کا راز بھی اقفا میں ہی رکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، حروف مقطوعات کی تعبیر و تعویل کے بارے میں ائمہ تفسیر میں 2 مذہب پائے جاتے ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ حروف مقطوعات کی تعبیر
علم مستور ہے، یہ پردوں میں چھپا ہوا راز ہے اور علماء اس کے ادراک سے عاجز ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے راز سورتوں کی ابتداء میں یعنی حروف مقطوعات ہیں۔ اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یہ ہے، ہر چیز کا ایک خلاصہ اور جوہر ہوتا ہے، سو اس کتاب قرآن کا جوہر اور خلاصہ حروف مقطوعات ہیں۔ اور اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کا اس کی تمام نازل کردہ کتابوں میں کوئی نہ کوئی راز موجود ہے، اور بے شک قرآن مجید میں اس کا راز حروف مقطوعہ ہے۔ اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ بے شک حروف مقطوعات اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں، مگر کسی کو ان کی مراد معلوم نہ ہونے کا مطلب فقط یہ ہے کہ علماء اور مفسرین آیات محکمات کی طرح از خود علوم فنون کی مدد سے ان کی حقیقی معانی اور مفہوم تک رسائی نہیں پا سکتے، اور نہ ہی عوام کے لیے ان کا فہم و ادراک ضروری ہے۔ لیکن بہت سے ائمہ تفسیر میں سے اکثریت کا مسلک یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر حروف مقطوعات کا کچھ بھی علم کسی کو حاصل نہ ہو سکے تو پھر ان کے قرآن مجید میں اتارے جانے کا کوئی مقصد اور افادیات باقی نہیں رہتی۔ یہ بات کلام الہی کی شان اور اس وعدہ الہی کے منافی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا ہے، پھر جب ہم اسے زبان جبریل سے پڑھ چکے تو آپ اسے پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں، پھر بے شک اس کے معنی کو کھول کر بیان کرنا ہمارا ہی ذمہ ہے۔ جب پورے قرآن کے معانی کو کھول کر بیان کرنے کا باری تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تو اس امر کا کوئی جواز نہیں رہتا کہ حروف مقطوعات کے معانی اور معارف کھول کر بیان نہ کیے گئے ہوں۔ البتہ یہ وعدہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر سب اسرار کھول دیے گئے، اور یہ اختیار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ دیا گیا کہ اس خزانے میں سے جس غلام کو جس قدر چاہیں عطا فرما دیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین کے جن اقوال کی بنیاد پر پہلا مذہب تشکیل دیا گیا ہے وہ دوسرے مذہب سے متضاد نہیں ہے، صرف اپنے فہم و ذکا سے ان کے معانی کی تک رسائی کی نفی تھا۔ بارگاہ الوہیت اور بارگاہ نبوت سے وہب و عطا کی نفی ہرگز نہ تھا۔ حضرت امام سجاوندی سے روایت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حروف مقطوعات اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں، اور دوستوں کے درمیان ایسے اشارات ہوتے ہیں، مگر باری تعالیٰ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جسے چاہتا ہے یہ راز عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں علم میں پختگی رکھنے والوں میں سے ہوں، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حروف مقطوعات کی تعبیر جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکہ میں سے ہیں، یہ اسما مقطوعہ ہیں، اگر لوگوں کو ان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے اسم کے ذریعے پکاریں کہ ان کی ہر دعا قبول ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الف لام را ہا میم اور نون کی نسبت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ ہجہ مقطوعہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا اسم الرحمن ہے، یعنی حرف اسم الرحمن کو الگ الگ کر کے لکھا گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ الف لام را ہا میم اور نون کا مجموعہ اسم الرحمن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی الف لام میم کے بارے میں اس طرح کا قول روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ الف لام میم اور تو سین باری تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ پیارے دوستو، اس قول کی تائید خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا میں بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے توسل سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے اپنی ذات کو معصوم فرمایا ہے، یا تو نے اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا تو نے اسے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی سکھایا ہے،
یا تو نے اسے اپنے پاس خزانہ غیب میں راز کے طور پر چھپا رکھا ہے۔ اس دعا میں ان تمام اسما کی طرف لطیف اشارہ ہے جو باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی صفات کے ساتھ متجلی فرمائے۔ ان کے علم کو عوام کے لیے خزانہ غیب میں چھپایا گیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر حروف مقطوعات کی شکل میں زبان اسرار کے ساتھ افشا کیا گیا اور انہیں ان کی تعلیم فرمائی گئی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حروف مقطوعات اسماء الہیہ کی مفاتیح یعنی کنجیاں ہیں، گویا یہ ہر حرف کسی نہ کسی اسم الہیہ کی کنجی ہے۔ حضرت الربیع بن انس نے بیان کیا ہے کہ الف لام میم میں الف اسم اللہ کی چابی ہے، لام اسم لطیف کی چابی ہے اور میم اسم المجید کی چابی ہے۔ علماء کرام کا تیسرا قول یہ ہے کہ حروف مقطوعات صفات باری تعالیٰ پر دلالت کرتے ہیں، ان میں سے ہر حرف کسی نہ کسی صفت الہیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا بعض حرف اسماء ذات ہیں اور بعض اسماء صفات۔ پیارے دوستو، حروف مقطوعات پر تفصیلی بات ہو چکی، اب ہم فقط الف لام میم کے معنی و مراد اور تعبیر و تعویل میں چند اقوال اور تحقیقات آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے پہلا قول، جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ حضرت سید بن جبیر سے بھی مروی ہے کہ الف لام میم اسماء الہیہ میں سے ایک اسم مبارک ہے، اسے امام ابن حاتم نے بھی اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ پیارے دوستو، الف لام میم کا ایک معنی و مراد اور بھی ممکن ہے، اور وہ یہ کہ ذات و صفات الہیہ کی طرف اشارہ ہو، لام افعال الہیہ کی طرف اشارہ ہو اور میم محمدیت کی طرف اشارہ ہو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ذات حق اول الوجود ہے اور بعد میں ہر مقام پر یا تو اسی کی صفات کا ظہور ہوا ہے یا اس کے افعال کا، پھر اس کائنات وجود میں ذات الہی ہو، صفات الہیہ ہو یا افعال الہیہ ہو، ان سب کی مظہریت تامہ میم ہے اور یہ حقیقت محمدی ہے، اسی میں سب انوار محجوب ہیں اور یہی حقیقت محمدی ہی باری تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، جس سے ذات الہی کے فیضان کا چشمہ بھی رواں ہے اور صفات و افعال الہیہ کی فیوضات کے چشمے بھی۔ ظاہر میں دائرہ وجود صورت محمدی پر ختم ہوتا ہے اور باطن میں معانی وجود حقیقت محمدی پر ختم ہوتا ہے، اس لیے حقیقت خاتمیت کا تاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو پہنایا گیا ہے۔ اس معنی و مراد کی بنیادی رہنمائی اس کے بعد حروف لام ہے۔ اس سے مراد بارگاہ احدیت میں ایسی لیونت اور تزلل ہے جس سے طبیعت میں نافرمانی اور عدم تعمیل کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے، اور میم اس کے ہر حکم اور منشا و رضا کے ساتھ کلی موافقت اختیار کر لینے کا اشارہ ہے۔ گویا الف لام میم ایک پیغام ہے، اور وہ یہ کہ بارگاہ احدیت کے سامنے تمام ظاہری اور باطنی اجزاء ہم وقتہ تابہ اور مطیع رہیں، ان میں تمرد، انحراف، نافرمانی یا غفلت کا کوئی رجحان اور صلاحیت باقی نہ رہے، بلکہ بندہ سراپا اطاعت و بندگی بن جائے۔ یہی لیونیت ہے اور جسے لام کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے، اور مزید یہ کہ قلب و باطن کی باری تعالیٰ کی منشا و رضا کے ساتھ موافقت کلی نصیب ہو جائے، اسی کو میم کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، یہی مقام تسلیم بھی ہے۔ سو الف لام میم کی شرائط پوری ہو جائیں تو قرآن خود بندے کے لیے ہادی، رہنما اور مرشد بن جاتا ہے، اور بندہ فیضان احدیت سے خود پیکر ہدایت کا مرتبہ پاتا ہے۔ اسی وجہ سے انعام یافتہ بندگان کی راہ کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم جس سمت بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ حسن قدرت پاؤ گے۔ اسی طرح جس بھی حرف کی ساکت پر آواز پر دھیان کرو گے اس میں لام کا وجود سنائی دے گا۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، میں نے جس کو بھی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے دیکھا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جس شے کو بھی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ دیکھا ہے۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، میں نے جس شے کو بھی دیکھا ہے اسی کے آخر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اور غالباً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، میں نے جس شے کو بھی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو اسی کے اندر دیکھا ہے۔ چنانچہ الف لام میم میں الف بھی اسی حسن متعلق کے ہر سو بکھرے ہوئے جلووں کی نشاندہی کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں ہر سو اسی حسن ربوبیت کی جلوہ گری مذکور ہے۔ سامعین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولین اور آخرین کے سب علوم عطا کیے گئے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ الف لام میم سمیت تمام حروف مقطوعات ان رازدارانہ موضوعات اور اشارات میں سے ہوں جو بصورت حروف صرف محبین کے درمیان معلوم اور مستعمل ہوتے ہیں، اور انہیں محب اور محبوب کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان حروف کو باری تعالیٰ سے ہو، اور اس لیے حرف راہ میں باری تعالیٰ کی 6 صفات کا عکس ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اول ہے اور اس نے ساری خلق کی ابتدا بھی اپنے امر سے ہی فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، الف لام میم کی تفسیر میں جو بھی اقوال آپ سے شیئر کیے ہیں وہ اپنے معنی اور مطالب میں جامعیت کے حامل ہیں۔ ان کی تعویل میں جتنی بھی تصریحات اور توضیحات پیش کی گئی ہیں، یہ حروف سب کے معانی اور مفاہیم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ الف لام میم کی تفسیر و تعبیر کو صرف ایک قول کے ساتھ محدود نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ حروف اپنے اندر مفاہیم کا ایک بحر بے قرار سموئے ہوئے ہیں، لہٰذا ان میں سے موقع محل کے اعتبار سے کسی ایک قول کا چناؤ بھی دیگر اقوال کی ہرگز نفی تصور نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اپنے اندر اعجازی شان اور معنی مفہوم کے لحاظ سے ایک کائنات سموئے ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ حروف مقطوعات بے محل و بے معنی ہرگز نہیں، بلکہ کوزے میں دریا بند کرنے کے مصداق اپنے اندر علم و حکمت کے لحاظ سے مفاہیم اور مطالب اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔